ہم الملائکہ، اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وکلمہم الموتیٰ، اور ان سے مردے گفتگو کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے۔ قبلا کا معنی ہے سامنے، یعنی ان کے سامنے۔ ما کانوا لیؤمنوا، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، یعنی اس طرح کے یہ ضدی ہیں اور اناڑی ہیں۔ یہ پہلے آیا تھا نا وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون، اس میں یہی بات مختصر بیان کی گئی تھی۔ ما یشعرکم اجمال تھا، اس کے اندر اختصار تھا۔ اب جو ہے نا اس کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ یہ تو یعنی اگر ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، یعنی فرشتوں کو نازل کرنا، مردوں کا کلام کرنا وغیرہ، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم ہر چیز گروہ در گروہ یا آمنے سامنے لا کھڑی کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کل شیء جو ہے نا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا، جو مطالبے کیے تھے وہ مراد ہے کل شیء۔ اس سے لفظ کل جو ہے نا، یہ موقع کے مناسبت سے جو ہے نا اس کے اندر عموم ہوتا ہے، موقع محل کے مناسبت سے اس کے اندر عموم ہوتا ہے یہ لفظ کل کے اندر۔ جس طرح بلقیس کے بارے میں آیا نا، اوتیت من کل شیء، سورہ نمل کے اندر، اوتیت من کل شیء، تو یعنی اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ تو اس سے کوئی دنیا کی ہر شے مراد تو نہیں ہے نا، دنیا کی ہر شے مراد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں نا، جس طرح عام ایک بادشاہ کے پاس جو ہونی چاہیے ضرورت کی، وہ مراد ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ عرفی طور پہ بندے کہہ دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے دی ہے، سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ عام ہی لفظ بولتے تھے عرفی، لیکن اس سے یہ تو نہیں مراد ہوتا کہ دنیا کی ہر شے مراد ہے۔ تو یہاں بھی یہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ جو چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ضدی منکر کو بھی ایمان سے نواز دے تو نواز سکتا ہے، اگر چاہے کہ وہ نواز دے تو نواز سکتا ہے۔ جس طرح یہ فتح مکہ والے دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا تھا فتح مکہ والے دن، حالانکہ پہلے انکار کرتے تھے، وہ ابو سفیان انکار کرتا تھا نا، ابو سفیان بعد میں دیکھو صحابی بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو سفیان فتح مکہ والے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے عسفان مقام پر وہ بھی کلمہ پڑھایا گیا تھا ان کو۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا، محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، کہتے ابھی میرے دل میں کچھ ہے، یعنی شک ہے۔ پھر سمجھایا گیا، حضرت عمر بھی غصے سے تھے اس وقت، وہ تیار تھے کہ اگر یہ محمد رسول اللہ نہ کہے تو میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت عملی سے جو ہے نا ان کو حکیمانہ انداز سے سمجھایا، پھر انہوں نے کہہ لیا تھا لا الہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا تھا۔ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اس وقت مکے والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جب داخل ہوئے تھے اس وقت کئی تو بڑے گرم تھے مکے والے، بڑے لکتے تھے، لک رہے تھے، چھپ رہے تھے کہ سامنے نہ آئیں ہم۔ اذان بھی دی گئی تھی تو کئی اذان سن کے کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے کہ یہ کیسا کلمہ ہے، کیونکہ ان کے خلاف تھا نا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جو ہے نا پھر وہ نرم کر دیے، تو انہوں نے بیعت شروع کی۔ پھر دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا، جس طرح اللہ نے خبر دی تھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو سب نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام بھی ان کا راسخ ہو گیا تھا پختہ۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے نا یہ غزوہ حنین ہوا ہے نا، غزوہ اوطاس، غزوہ طائف،
اس کے اندر بھی انہوں نے شرکت کر لی تھی اسی وقت ہی، جذبہ بہت زیادہ تھا ان کا، نوجوان، حتیٰ کہ اسلحے کے بغیر ہی وہ لڑائی کے اندر جانا چلے گئے تھے، کئی ان میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو یعنی خلوص کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت جو ہے نا، یہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مشیت شرعیہ ہوتی ہے اور ایک مشیت کونیہ ہوتی ہے۔ ارادے کے بارے میں بھی اسی طرح کہتے ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ یہ ارادہ کونیہ کو قدریہ بھی کہتے ہیں، ارادہ کونیہ قدریہ، اور ارادہ شرعیہ کو دینیہ بھی کہہ دیتے ہیں، ارادہ شرعیہ دینیہ۔ یہ ان میں فرق یہ ہے کہ ارادہ مشیت یا ارادہ کونیہ جو ہے نا، اس میں مراد کا وقوع ضروری ہوتا ہے، مراد کا وقوع اور حصول ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا محبوب ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ مبغوض یا مکروہ بھی ہو سکتی ہے مراد، اور محبوب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ارادہ شرعی یا دینیہ کے تحت جو مراد ہوتی ہے نا، اس کا وقوع ضروری نہیں ہے، لیکن مراد کا محبوب ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادہ شرعیہ دینیہ جو ہے نا، یہ جو خیر والا باب ہے نا، اسی کے ساتھ خاص ہے، خیر والا باب، اور جو شر والا باب ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ارادہ دینیہ کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی شر کا وقوع جو ہے نا، اس کے ساتھ ارادہ شرعیہ کا تعلق نہیں ہوتا، دینیہ کا۔ جو خیر والا باب ہے نا، بھلائی والا باب، نیکی والا باب، اس کے ساتھ ارادہ دینیہ شرعیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ کونیہ کا تعلق جو ہے نا، یہ باب شر جو ہے نا، اس کے ساتھ ہوتا ہے، کونیہ۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ خیر کا جو وقوع ہوتا ہے نا، خیر کا وقوع وہ ارادہ کونیہ کے ساتھ ہوتا ہے، خیر کا وقوع یہ کونیہ کے ساتھ ہوتا ہے، ارادہ شرعیہ کے ساتھ نہیں ہوتا وقوع۔ اس کی مثال اس طرح ہی سمجھ لیں، جس طرح مومن کا ایمان ہے، مومن کا ایمان، یہ ارادہ جو مومن ایمان لے آتا ہے نا، مثلا کوئی بندہ ایمان لے آیا یا کسی بندے نے نیکی کر لی، یہ وقوع ہو گیا نا، اب اس کے ساتھ ارادہ کونیہ اور شرعیہ دونوں کا تعلق ہے، وقوع ہوا ہے ارادہ کونیہ کے ساتھ، لیکن یہ محبوب ہے، اس اعتبار سے ارادہ شرعیہ کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ارادہ شرعیہ اور کونیہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس صورت کے اندر، جو وقوع ہو جائے خیر کا، اور اگر شر کا وقوع ہو جائے نا، جنا کفر کافر ہے، کفر کافر جو وقوع ہو گیا، یا کوئی گناہ کا وقوع ہو گیا، عاصی ہے یا فاسق ہے، فسق و فجور کا جو وقوع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ارادہ کونیہ کا تعلق ہے، شرعیہ کا تعلق نہیں ہے، شرعیہ، کیونکہ یہ محبوب نہیں ہے، ارادہ شرعیہ کا اس کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے، اس میں صرف ارادہ کونیہ ہے، اور پہلی صورت میں ارادہ کونیہ اور شرعیہ دونوں ہیں، اس میں صرف ارادہ کونیہ ہے۔ اور کافر کا ایمان، کافر کا ایمان یا فاسق کی نیکی مثلا، اس کے ساتھ جو ہے نا ارادہ شرعیہ کا تعلق ہے، یہ کونیہ کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ محبوب ہے۔ مثلا اگر کافر مومن، کافر کا ایمان لانا یہ محبوب ہے، لیکن وقوع نہیں ہوا، ارادہ کونیہ کا تعلق نہیں ہے، ارادہ کونیہ نہیں ہے، یہاں شرعیہ اگرچہ ہے، سمجھ لگی نا، ادھر صرف شرعیہ ہے، کونیہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تین مادے بن جاتے ہیں، دو افتراقی بنتے ہیں اور ایک اجتماعی بنتا ہے، یعنی ایک ایسی صورت بنتی ہے کہ ارادہ کونیہ شرعیہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مومن کا ایمان ہے، یا نماز پڑھنے والے کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنے والے کا روزہ رکھنا جو وقوع ہو گیا ہے، اس میں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ اجتماعی مادہ ہے، ارادہ شرعیہ کونیہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کافر کا ایمان لانا، اس ایمان لانا یہ ارادہ شرعیہ کے تحت ہے، لیکن کونیہ کے تحت نہیں ہے،
اس لیے وقوع نہیں ہوا۔ تو مومن کا کفر، مومن کا کفر، کفر مومن یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا یہ اس کا وقوع نہیں ہوا نا، وقوع ہوا ہی نہیں ہے کہ کونیہ نہیں ہے، ادھر کونیہ بلکہ شرعیہ کونیہ دونوں نہیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے کہ نہ کونیہ ہو نہ شرعیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے انواع الارادہ، اس میں انہوں نے کافی وضاحت کے ساتھ یہ لکھے ہوئے ہیں انواع، 4 ہی بنائی ہیں انہوں نے ویسے اس میں۔ تو اس طرح شیخ محمد صالح عثیمین صاحب کی جو کتب ہیں عام، ان میں اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی بسط کے ساتھ بات لکھی ہوئی ہے اس پر، ارادہ شرعیہ اور کونیہ کے بارے میں۔ شیخ الاسلام نے تو کہا ہے کہ جو لوگ ان میں فرق نہیں سمجھتے نا دونوں قسموں کے درمیان، وہ بحث کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اور وہ بے ظاہر جانا کتاب و سنت کی نصوص میں تعارض کا دعویٰ بھی کر جاتے ہیں کہ ان میں تعارض ہے، حالانکہ تعارض نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی کتاب التوحید کے اندر ایک باب قائم کیا ہے اس طرح کا، باب ارادۃ والمشیہ باب ہے، وہاں بھی یہ لکھی ہیں شیخ عثیمین صاحب کی شرح کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ تو الا ان یشاء اللہ، یہاں مشیت جو ہے نا یہ کونی ہے، یہ کونی یعنی اگر کونی مشیت ہو جائے گی تو پھر یہ ایمان لے آئیں گے۔ شرعی مشیت جو ہے نا وہ تو ہے ہی، کافر جو ہوتا ہے نا، کافر جب کافر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کے بارے میں شرعی مشیت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس وقت وہ ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ کونی مشیت وہ نہیں ہوتی، تو کیونکہ یہ محبوب تو ہے، ایمان لانا محبوب تو ہے، لیکن اس وقت وقوع نہیں ہوا ہوتا۔ ہاں اگر وقوع ہو جائے نا تو پھر ارادہ شرعیہ کونیہ وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں، یجہلون۔ اس جگہ پر جہل سے مراد وہ نہیں ہے جو علم کے مقابلہ میں جہل ہوتا ہے، علم کے مقابلہ میں، کیونکہ وہ تو مومن بھی جاہل ہو سکتا ہے کہ مومن کو علم نہ ہو، مثلا کسی چیز کا علم نہ ہو مومن کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک مومن ہے لیکن عالم نہیں ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں جو ہے نا جہل وہ ہے جو علم کے مقابلہ میں ہوتا ہے، علم کے مقابلہ میں ہو تو یہ جاہل اکھڑ پن جو ہوتا ہے نا، اکھڑ پن یعنی جو مانتا ہی نہیں ہے، دلیل سے بھی نہیں مانتا، تو اس کو کہہ دیتے ہیں جاہل۔ یہ بڑا عالم بھی کوئی ہو نا، بڑا عالم، وہ حق کو نہ مانے، اگر کسی حق کو نہیں مانتا ہے، عالم ہی ہے، اس اعتبار سے اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں، اس اعتبار سے جاہل یعنی اس کو علم بھی ہے، علم ہے اس کو، لیکن اکھڑ پن ہے اس کے اندر کہ وہ مانتا نہیں، تو اس کو اس اعتبار سے جاہل کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ لگی نا؟ تو جہالت یہ علم کے مقابلہ میں بھی جہل ہوتا ہے، جہل علم کے مقابلہ میں۔ تو ایک شعر بھی میں نے سنایا تھا، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ اس طرح حضرت عمر کے پاس جو ہے نا یہ عیینہ بن حصن ہزاری اور حر بن قیس آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا کوئی انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، یا ہمیں عطیہ نہیں دیتے، عطیہ نہیں دیتے ہمیں۔ حضرت عمر کو سن کے غصہ آ گیا، ہاتھ اٹھایا تھا حضرت عمر نے ان کو مارنے کے لیے پیچھے، تو دوسرے نے کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جس نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا نا کوئی لفظ، تو کہا کہ اِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت عمر نے اسی وقت ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آگے لکھا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر جانا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس جانا
بہت ٹھہر جانے والے تھے، یعنی آیت سن کے اسی وقت ہی جو ہے نا انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، ٹھہر گئے، یعنی اس کو مارا نہیں۔ سمجھ لگی نا؟ ایک یہ اس طرح کے بھی وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ جو کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں، ہوتا منصف ہی ہے، انصاف بھی کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بے جا اعتراض کر دینا کسی پر، یہ بھی جہالت ہی ہے نا، بے جا اعتراض کر دینا، اعتراض برائے اعتراض، کوئی وجہ بھی نہیں اعتراض کر دینا۔ جس طرح سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا تھا یہ بنو اسد کے ایک شخص نے کوفے کے اندر، وہ بھی اسی طرح کے ہی تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے یہ بھی۔ تو یہ جہالت جو ہے نا اکثر عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس طرح کی جہالتیں اس دور میں تو بہت ہیں اس طرح کے لوگ۔ یہ اکثر ادھر لفظ اللہ نے بولا ہے ولیکن اکثرہم یجہلون، یہ اکھڑ پن ہے اکثر میں، قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ یہ شیاطین الانس جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، کیونکہ پہلے بتایا تھا آپ کو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جناب قرآن میں ہے نا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اِلَىٰ شَيَاطِينِ، یہاں انسانوں میں سے ہے مراد ہے نا، انسانوں کے شیطان کے عمل کی طرح کوئی عمل کرے اس کو بھی کئی دفعہ شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح جو نمازی کے آگے سے گزرنے والا ہے نا اس کو کہا فَإِنَّهُ شیطان، حدیث کے اندر شیطان۔ تو کئی دفعہ یہ چھوٹے بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو لفظ بول دیتے ہیں شیطان، لفظ بول دیتے ہیں شیطانی نہ کرو، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں شیطانی نہ کرو بھئی۔ تو یہ تشبیہاً ہوتا ہے، تشبیہاً یعنی شیطان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں جو شیطان کرتے ہیں۔ ادھر بھی جو آگے سے گزرنے والا ہے وہ نمازی کی نماز کو خراب کرتا ہے آگے گزر کے، تو یہ کام تو شیطان کا ہے، شیطان خراب کرتا ہے بندے کی، تو یہ انسان ہو کے جو ہے نا وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ وہ شیطان ہے۔ سمجھ لگی نا؟ شیطان کی جمع ہے یہ، عدوً یہ ویسے بن سکتا ہے یہ مبدل من ہو، شیاطین الانس یہ بدل ہو جائے اس سے، عدو سے مراد یہ ہے۔ ویسے یہ جو جنات میں سے جو شیاطین تھے یہ بھی نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ جنات میں سے جو شیاطین ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جنوں میں سے بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح انسانوں میں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے خود کہا تھا کہ ہم میں کوئی مسلمان ہیں، کوئی قاسط ہیں، یہاں قاسط مسلمان کے مقابلے میں آیا ہے نا تو یہ غیر مسلم مراد ہوگا۔ تو ان میں جو مسلمان ہیں ان کے آگے بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی ہیں، ان کے اندر نیک پاک باز۔ یہ سورہ احقاف کے اندر آیا نا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ لیکن پہلی دفعہ ہی قرآن سنا تھا انہوں نے، ایک بار ہی ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، قبول بھی کر لی، منذر بن کے چلے گئے، اپنی قوم کو ڈرانے والے داعی بن کے چلے گئے۔ ایک بار ہی قرآن سنا ہے، پہلی بار، اتنا اثر ہو گیا قرآن کا، ایک بار اپنی قوم کو جا کے کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ ان کو موسیٰ کا بھی پتہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جانتے تھے،
موسیٰ کو کا نبی ہونا بھی جانتے تھے، وہ نبی ہونا کہ موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تو ہم تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔ اپنی قوم کو کہنے لگے اجیبوا داعی اللہ، تم بھی اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو۔ اتنے یعنی پہلی دفعہ سننے سے اتنا اثر ہو گیا قرآن پاک کا، ان کے اندر تاثیر ہے یہ قرآن کی۔ سورۃ جن کے اندر بھی یہ بیان ہے، انا سمعنا کتابا عجبا، ایک قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ حیران ہی رہ گئے تھے کہ اتنی اچھی تعلیم ہے اس کی، قرآن پاک کی، ایمان لے آئے تھے۔ تو یہاں مراد تو وہ جو برے ہیں نا، جو ایمان نہیں لاتے، کافر، ان میں وہ مراد ہے۔ ان میں قسمیں بھی ہیں شیاطین کے اندر، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ زخرف القول ہے، ملمہ کی ہوئی بات۔ ملمہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بات باطل ہو لیکن اس کو اس طرح جو ہے نا بیان کرنا کہ جس طرح یہ صحیح ہے، یعنی اچھی خوبصورت کر کے پیش کرنا باطل کو۔ باطل جو ہے نا یہ اندر سے تو جو ہے نا یہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح وہ زنگ آلود لوہا یا پیتل ہے میل کچیل والا، لیکن اوپر اگر اس کے کوئی پانی چڑھا دیا جائے سونے کا، چمک دمک اس کی کر دی جائے، یعنی جال سازی کے ساتھ، ملمہ سازی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اندر سے خراب ہے اوپر پالش کر دی جائے، مثلا لوہا ہے بڑا زنگ آلود، اس کے اوپر روغن کر دیا جائے، اگر یہ ہوتا ہے ملمہ کرنا۔ تو کئی دفعہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو بہت پرانی ہوتی ہیں، وہ لے کے آگے اس کو پالش وغیرہ چمک دمک ان کی کر کے جانا نئی باور کرا کے تو بیچ دیتے ہیں، قیمت اصل کی لے لیتے ہیں جس طرح بڑی نئی شے ہے، تو یہ ہوتا ہے ملمہ سازی۔ تو ملمہ کی ہوئی بات یعنی ہے بات باطل ہے لیکن اس کو خوبصورت کر کے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اور ان کو مزین لگتی ہے وہ۔ جس طرح یہ شرکیات دنیا کے اندر، یہ قبر پرستی ہی دیکھ لیں کتنی چمک دمک ہوتی ہے، بت پرستی دیکھ لیں، بت خانے کے اندر اتنے جو ہے نا قیمتی وہ بت خانے بنے ہوتے ہیں، چمک دمک ان کی ہوتی ہے ٹیپ ٹاپ اور چمک دمک ظاہری۔ جاہل بندہ جو ہے نا وہ دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ ریجھ جاتا ہے اس پر، للچا جاتا ہے اس کا دل، وہ حق سمجھنے لگ جاتا ہے اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے ہی، حالانکہ حقیقت میں باطل ہے، جھوٹ ہے سارا۔ تو یہ دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے اس طرح۔ اس لیے یہ آپ دیکھ لیں یہ مزاروں کو کس طرح انہوں نے سجایا ہوتا ہے، دلہنوں کی طرح سجا دیتے ہیں یہ قبروں کو جاہلوں کے، پھر خوشبوئیں لگا دیتے ہیں وہاں، بت خانے کے اندر بھی خوشبوئیں لگائی گئی ہوتی ہیں، بڑی دور سے خوشبو آتی ہے، وہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہمارے بت سے خوشبو نکلتی ہے، ادھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے جیسے خوشبو آ رہی ہے، یہ ہے ان کا حال۔ تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یہ دیکھ لیں ہے تو یہ شر ہے نا، تو ادھر مشیت آئی تو یہ مشیت کونی ہے، یہ ارادہ کونیہ ہے، یہ شاء ربو کا شریعہ نہیں ہے، کیونکہ محبوب تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو، ہے تو شر کا کام ہے یہ، لیکن یہ اللہ کی مشیت جو ہے نا کونی، اس کے تحت اس کا وقوع ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں ایک سوال بھی عموماً ہوتا ہے کہ اگر شر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ارادہ کرتا ہے یہ وقوع کا؟ اس کا پھر شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر جواب لکھا ہوا ہے، مراد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مراد جو ہے نا وہ ہے لے ذات ہی، ایک مراد لے غیر ہی ہوتی ہے۔ مراد لے ذات ہی وہ ہوتی ہے جو محض یعنی شر ہو، محض شر، اور مراد لے غیر ہی جو ہے نا وہ محض شر نہیں ہوتی، وہ ایسا شر ہوتا ہے کہ جس کے تحت جو ہے نا کوئی خیر کا پہلو بھی ہو، جس کا اللہ کی حکمت کا وہ تقاضا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ارادہ کر لیتا ہے، اس یعنی حکمت کی بنا پر جو اس کے تحت شر بھی ہوتی ہے، خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے،
اس کی سی مثال دیتے ہیں، مثلا ایک مریض ہے نا، اس کو کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے، کڑوی دوائی، دل نہیں چاہتا اس کا پینے کو، لیکن مجبوراً اس کو پینی پڑتی ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ شر ہے، کڑوی ہے وہ، لیکن اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو شفا مل جائے، یعنی بیماری دور ہو جائے اس کی، تو وہ پی لیتا ہے۔ یا مثلا اس سے بڑھ کے ایک مثال کہ اگر انسان کے بدن کے اندر کوئی ایسا زخم ہو جائے یا پھوڑا نکل آئے، تو شوگر کے جس طرح مریض کو کئی دفعہ پاؤں میں ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر وہاں مشورہ دے دیتا ہے کہ اس کا انگلی کاٹ دی جائے، یا اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، یا ٹانگ کاٹ دی جائے، تو وہ کاٹ دیتے ہیں، تو یہ کٹوا بھی لیتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں یہ ایک شر ہے کہ جسم کا ایک حصہ کاٹنا یہ شر ہے، لیکن اس شر کے پہلو میں جو ہے نا، خیر، اس شر کے ضمن میں خیر کا پہلو بھی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ شر محض نہیں ہے۔ محض شر وہ ہوتی ہے مثلا صحیح سلامت عضو ہے کسی کا، وہ کاٹ دیا جائے، یہ شر محض ہے، لیکن اگر اس واسطے خیر کے حصول کے لیے، تاکہ اس کی ٹانگ بچ جائے، کہ ساری ٹانگ نہ خراب ہو جائے، اتنی کاٹ دی جاتی ہے، تو یہ ہے تو شر، لیکن اس شر کے ضمن میں خیر کا پہلو ہے، اس لیے مریض بھی کٹوا لیتا ہے، پاس اس مریض کا والد بھی کھڑا ہوتا ہے، مثلا اس کے رشتے کچھ بھی نہیں کہتے ڈاکٹر کو، تو کٹوا لیتے ہیں کہ کاٹ دے جی، اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی حصی سی مثال جو ہے نا دیتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ محض شر نہیں کرتا، محض شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اس کا یہی مطلب ہے کہ محض شر جو ہے نا اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ کہ جن جو مسلمان ہو گئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا نا، لا ندری انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، دیکھو ارید لفظ بولا انہوں نے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یہ رشد کے ساتھ ارادہ کہا ہے، یعنی خیر کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف کی ہے، اور شر میں جو ہے نا ارید لفظ بولا انہوں نے، یعنی اس کی ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، ارید کہا ہے۔ تو اس کی نظیریں بہت ساری پیش کی ہیں اہل علم نے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر یہ کافی ہے، شفاء العلیل کتاب ہے ان کی، تقدیر کے مسئلے پر بڑی تفصیلی موٹی کتاب ہے، شفاء العلیل تقدیر کے مسئلے میں۔ اور تفسیری افادات بھی ایک کتاب ہے، اس میں امام ابن قیم کے جو تفسیری افادات ہیں ان کو اردو کے اندر جو ہے نا ایک ہی جلد کے اندر جمع کیا گیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں اس کی۔ سورۃ فاتحہ کے اندر واضح مثال ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام خیر ہے، انعمت ہے نسبت، غیر المغضوب علیہم، یہ غضب جو ہے نا اس میں مجہول کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بھی مثال دی ہے انہوں نے، اور بھی کئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ ابلیس کو پیدا کیا ہے نا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ شر ہے، محض شر، لیکن اس کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں کئی، شرح کی تحاویہ کے اندر کوئی 6-7 لکھی ہوئی ہیں حکمتیں۔ ادھر جبرائیل کو پیدا کیا جو محض خیر ہے، محض خیر، ادھر ابلیس کو پیدا کیا وہ محض شر ہے، لیکن اس کے جو اللہ کا فعل ہے نا پیدا کرنا، اس پیدا کرنے میں جو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں کیا، اس طرح کبھی نہیں کہہ سکتا بندہ کہ اللہ نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں، اس کا پیدا کرنا حکمت پر مبنی ہے، اس اعتبار سے خیر کا پہلو بھی ہے اس کے اندر۔ تو وہ آگے لکھی ہوئی ہیں شرح کی تحاویہ کے اندر، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، یفترون، یہ یوں ہی بعضهم الی بعض جو لفظ آیا ہے نا، وہی لفظ، یہ وہی لفظ جو ہے نا یہ اسم مصدر ہے، ایحا سے،
اوہا یوں ہی ہے اصل، ایہا کی جگہ پر وہی کا لفظ جو ہے نا یہ مصدر ہے تجرید کے بعد، یعنی جس طرح اے آنت کی جگہ پر کوئی اون بول دیتے ہیں، اون، ان اللہ فی اون العبد ما کان فی اون اخی ہے، یہ اس سے مصدر ہے تجرید، یعنی زوائد کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، خفیہ طریقے سے اطلاع دینا۔ خفیہ طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے، کسی دوسرے کوئی دوسرا نہ سنے، اسی کو پتہ چلے جس کو اطلاع دی گئی ہے۔ تو یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کے مزین اور ملمہ کیے ہوئے ہیلے اور مکر سکھاتے ہیں۔ غرور جو ہے نا یہ مفعول لہو ہے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے مفعول لہو۔ یہ شیطان جو ہے نا ویسے جب بندے کو گمراہ کرتا ہے نا یہ اس کی بندہ آواز نہیں سنتا اتنا، یعنی اس کے اندر یہ خفا ہوتا ہے نا وہ مخفی ہونا کہ انسان آواز بھی نہیں سنتا، یہ تو سینے کے اندر جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے۔ من شر الوسواس وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ سنتا بھی نہیں ہے بندہ کان سے، لیکن دل کے اندر جو ہے نا وہ ایسا یعنی پروگرام وغیرہ یا شر کے یا گناہوں کے جو بن رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یعنی شیطان کا وسوسہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور نہ کانوں سے سنتا ہے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے نا دل کے اندر، یہ کان کے پاس بار بار کہتا ہے، تکرار کے ساتھ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، کہہ کے جانا اس کا اثر جانا دل کے اندر چلا جاتا ہے، وہ پھر محسوس کرتا ہے دل کے اندر، اگرچہ سنتا نہیں ہے وہ لیکن وہ کرتا ہے۔ کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دل تک پہنچ جاتا ہے، شیطان دل تک پہنچ جاتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ اسی صورت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ دل پر دھرنا مار کے بیٹھ جاتا ہے، ان الشیطان جاسم علی قلب احدکم، کہ شیطان جو ہے نا یہ تمہارے کسی ایک کے دل پر دھرنا جو ہے نا مار کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس وقت یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا بندہ تو ذکر سے یہ دور ہو جاتا ہے، تعوذ وغیرہ پڑھتا ہے، اذا ذکر خنسا، وہاں لفظ آتا ہے خناس کی تفسیر میں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جب بندہ غافل ہو جاتا ہے نا تو پھر آ جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب تھی، بہت مدت ہو گئی ہے میں نے پڑھی، چھوٹی سی رسالہ مولانا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کا، اس کا نام ہے حقیقت ذکر الہی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ نے یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے یہ دکھا کہ شیطان جو ہے نا یہ کس طریقے سے جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو خواب کے اندر نظر آ گیا کہ جس طرح نا کوئی شیشے کا یا آئینہ، شیشے کا جو ہے نا انسان کا وہ ہے قالب، انسانی ڈھانچہ ہے شیشے کا، تو مینڈک ہے وہ اس کے کندھے پر بیٹھا ہے، کندھے پر، تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ شیشے میں نظر آ رہا تھا کہ اندر چلا گیا، وہ دل پر بیٹھ گیا۔ تو شیشے سے جو ہے نا وہ ذکر الہی جس طرح اس نے کیا نا اس انسان نے، شیشے کے انسان نے اللہ کو وہ جلدی جلدی پیچھے ہو کے پھر کندھے پر بیٹھ گیا، پھر وہ ہٹ گیا ذکر سے، پھر وہ پہنچ گیا اسی طرح اندر سے دل پر بیٹھ گیا جا کے مینڈک۔ تو اس طرح ہی جب وہ پڑھنے لگ جائے تو پیچھے آ جائے، لیکن جب وہ غافل ہو جائے تو پھر وہاں پہنچ جائے۔ اس طرح اس کو خواب کے اندر جو ہے نا یہ دکھایا گیا تھا۔ اس کا یہ نقلی دلیل بھی ہے، وہ ابن کثیر میں وہ حدیث تو لکھی ہوئی ہے، بعض نے ویسے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کے حاشیے کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال
وسوسہ تو ڈالنا اس کا ہے یقینی، تو یہ یہاں ایہا آیا ہے یو ہی بعضہم، تو ایہا کا معنی بھی ہوتا ہے یہ خفیہ طریقے سے اطلاع دینا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا دل کے اندر خیال جو ہے نا وہ ڈالتا ہے، عام وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے بندہ تو کئی خیالات آتے ہیں انسان کو، کبھی اتنے آ جاتے ہیں کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایسے ہو جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تم 2 سجدے کر لیا کرو، اگر بلا دے یہ شیطان بلا دیتا ہے۔ اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری، یہ پہلے پڑھا ہے اسی صورت کے اندر۔ انسا اس کی صفت ہے شیطان کی، بلا دینا یہ شیطان کی صفت ہے، انسان کو بلا دیتا ہے، یہ ذکر بھی بلا دیتا ہے، کئی دفعہ ذکر کرنے یا ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ بندہ نماز کے بعد جو ذکر کرنے ہوتے ہیں نا، شیطان اس طرح بلا دیتا ہے اس کو، نماز کے اندر ہی کوئی آخر میں خیال ڈالتا ہے کسی کام کی طرف فلاں کام ہے لازمی تو نے کرنا ہے، اس کے دل میں اسی طرح کا خیال آ جاتا ہے، وہ سلام پھیر کے جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ پھر ذکر جو بعد میں کرنے تک رہ جاتے ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کئی دفعہ۔ اس لیے تعوذ کا آیا ہے، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شیطان، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ کھلا دشمن ہے، یہ اس سے بندہ خود کبھی نہیں بچ سکتا کہ آپ خود بچ جائے، اس سے، اس کے شر سے خود کبھی بچ نہیں سکتا، اللہ ہی بچائے تو بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کو ہی کہا جاتا ہے، اللہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تو بچا ہمیں، تو بچانے والا، تو ہی بچانے والا ہے، تو نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ بچانا چاہے تو بندہ بچ سکتا ہے شیطان سے، ورنہ خود کبھی نہیں بچ سکتا کہ آپ ہی بچ جائے اس سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے انسان کا دشمن ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر۔ اور تاکہ ان لوگوں کے دل جو اس کی طرف مائل ہوں، ساگا یسگا، ساگا یا یسگا، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ اسگا یسگی، کانوں کو مائل کرنا متعدی ہو جاتا ہے، یعنی مائل کرنا، کان لگانا، کان لگا کے سننا، تو یہ مائل ہوں اس کی طرف۔ اس سے مراد جو ہے نا یہ الیہ کی ضمیر ہے، یہ جھوٹ ہے، یفترون جو لفظ ہے نا، یفترون افتراء، یہ مراد ہے، مرجع ہے، تو اس افتراء کی طرف مائل ہو جائیں۔ افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، فؤاد کی جمع ہے یہ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ جو ہے نا وا عاطفہ ہے، اس کا عطف غرورا پر ہے، مفعول لہو پر ہے اس کا عطف، کیونکہ وہاں یہ ترجمہ کیا گیا تھا دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ مفعول لاجلہ ہی جو ہے نا، اس سے پہلے لام مقدر ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے نا ضربتہ تعدیباً، یعنی ضربتہ للتعدیب، لام، تو ادھر اس لیے لے آ گیا ہے، لے تصغیٰ الیہ، یعنی ایک علت وہ بیان کی ہے غروراً، اور دوسری علت یہ ہے ولی تصغیٰ، تاکہ مائل ہو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ ولی یرضوہ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، ولی یقترفوا ما ہم مقترفون، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہ کریں انہیں، اور ان کے جھوٹ گڑھنے کو اللہ پر چھوڑ دے، یہ ہے فذرہم وما یفترون،
وہ خود ان سے نپٹ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ ہی ان سے نپٹ لے گا۔ تو ولے تسگا جو مفعول لاجل ہی پر عطف ہے نا، تو غرورا جو ہے نا ولے یغر ولے یغرو ولے یغرو کے معنی میں ہے یہ، ولے یغرو، کیونکہ غرہ یغرو کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، یعنی ولے یغرو ولے تسگا، اس طرح عطف جو ہے نا فعل کا فعل پر ہو جائے گا یہ، تو تاکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ دیں اور تاکہ وہ ان لوگوں کے دل پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کی طرف مائل ہوں، یعنی جھوٹ کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ امام راضی نے جو ہے نا اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے، یہ مفعول اجل ہی والا۔ تو آگے اقتراف جو لفظ ہے نا، ایک ولی یکترفو، یہ باب افتعال سے ہے، یہ اکتسب یکتسب، ان دونوں میں ویسے فرق ہے اکتساب اور اقتراف کے درمیان۔ اکتساب عام ہے اور اقتراف خاص ہے، تو مخصوص مطلق کی نسبت ہے دونوں کے درمیان، یعنی ہر اقتراف جو ہے نا اقتصاب ہے، لیکن ہر اقتصاب اقتراف نہیں ہے۔ اقتراف یہ جو برے عمل ہوتے ہیں نا، برے کام ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اقتصاب جو ہے نا یہ عام ہے، چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو، اچھا عمل ہو اس کے لیے بھی ہے، لہا ما کسبت یہ اچھا ہے، وعلیہا مکتسبت یہ برا ہے، دونوں کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اقتراف جو ہے نا یہ برے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے ایک کتاب بتائی تھی آپ کو ابن حجر حاتمی کی، الزواجر عن اقتراف الکبائر، اقتراف کبائر برے ہیں نا، کبیرہ گناہ، تو اقتراف لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ما ہم فیہ مقترفون، مقترفون جو ہے نا یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے، تو اس کا مطلب کہ شیاطین کے پیش نظر اس وحی سے یہ سب مقاصد ہیں، یہ امام راضی نے کہا ہے، یعنی شیطان کیوں کرتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، یہ اس لیے کرتے ہیں یہ، یعنی ایک تو غروراً لیغروا، دوسرا لتصغی الیہ، یہ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو آگے ویسے پتہ چل رہا ہے بعد والی آنے والی آیتوں سے، شیطانوں نے بڑی یعنی ملمہ سازی کے ساتھ یہ بات ان کے دل میں ڈالی، مشرکین کے دل میں، کہ یہ ذبیحہ جو ہے نا، ذبیحہ جس کو ذبح کرتا ہے انسان، تو اللہ کا نام لیتا ہے اس پر، اس کو حلال کرنے کے لیے، تو دوسرا ایک وہ جانور ہے جو مر جاتا ہے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا ایک وہ ہے جس کو کوئی انسان قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ حرام۔ ملمہ سازی اس طرح انہوں نے بنائی کہ دیکھو اللہ کا نام جو تم آپ ذبح کرتے ہو، آپ ذبح کرتے ہو وہ حلال، جو اللہ مارے اس کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ حرام کیسے ہو گیا؟ جو اللہ مارتا ہے ابھی موت مر گیا تو وہ حرام ہے، جو تم آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اوپر بسم اللہ پڑھ کے، اس کو کہتے ہو یہ حلال ہے۔ تو اللہ کا مارا حرام اور تمہارا جو ہے نا وہ ذبح کیا ہوا یہ حلال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین نے وہ مسلمانوں سے سوال کر ہی لیا، وہ شیطان نے ان کے دل کے اندر جو ہے نا یہ بات ڈالی تھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ اس طرف بھی اشارہ ہے یہ، افغیر اللہ ابتغی حکما، افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم سے مراد ہے فیصلہ کرنے والا، منصف تلاش کروں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ واہ حالیہ ہے، حالیہ، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی، یعنی یہ کتاب کھول کھول کے جو ہے نا یہ بیان کر دیتی ہے شیطان کے جو اس طرح کے ڈالے ملمہ ساز کیے ہوئے جو وساوس باتیں ہوتی نا، ان کا بھی کھول کے بیان کر دیتی ہے مسلمانوں کو، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے۔ تو اوپر کی آیات میں یہ بتایا
کہ یہ کافر کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے آیات کا نازل کرنا بے فائدہ ہے۔ اب یہاں یہ بتایا کہ اللہ نے جو مفصل کتاب نازل فرمائی ہے وہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے پر دلیل کے لیے کافی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو حکم بنا لیا جائے، یعنی اہل کتاب کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو بھی کتابوں کا علم ہے تو ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، پھر جو فیصلہ وہ دیں یعنی یہودی جو ہے نا جو فیصلہ دیں اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اس آیت میں ان کی اس تجویز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں، یہ اس کا گویا کہ نازل ہونے کا سبب بھی ہو گیا ہے، یہ اس طرف اشارہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو جو ہے نا یہ حکم مقرر کر لیتے ہیں، جو وہ کہیں گے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس وقت پھر اللہ نے یہ نازل کیا فغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اللہ نے ویسے ہی بتا دیا ان کو کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق کہ بے شک یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ امترا یمتری امترا کا اسم مصدر مریہ آتا ہے، مریہ۔ یہ ان کے جو انبیاء تھے نا بنی اسرائیل کے، وہ ان کو آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہتے تھے، آخر الزمان نبی کی، خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے بشارتیں دی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت ہی زیادہ انجیل کے اندر بشارتیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کو پتہ ہی تھا، اپنی کتابیں یہ پڑھتے تھے، یہ تو پڑھنے سے ان کو پتہ تھا، وہ سینہ زوری سے وہ حق کو چھپاتے تھے، کتمان علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ بغض رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلے جو ہے نا آپ کے آنے سے پہلے یہ تشہیر کرتے رہتے تھے اپنے بیانات کے اندر، وعظوں کے اندر، لوگوں کو، دوست احباب کو بتاتے رہتے تھے آخر الزمان نبی کے بارے میں۔ اس کا اتنا جو ہے نا بیان ہے نا کتابوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس دن میں نے کتاب بتائی تھی نا آپ کے یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں، حافظ بن قیم کی، اور ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارہ اس کا نام ہے عربی میں، ادھر ہے اوپر لائبریری میں نا مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام کی کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بھی کافی نصوص جمع کی ہیں، ان کی تصریحات ان کی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں کے اندر مواد تھا جمع ہے بہت ہی۔ تو یہ بلکہ آپ کا سارا حلیہ بیان کر دیا کرتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر اس طرح واضح لکھا ہوا تھا حلیہ ہی آپ کا، تو اتنا جانتے تھے جس طرح پہلے ہم پڑھا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے وہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے نا، یہ ان کے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ وہ تو جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے ادھر مدینہ، جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو پہلی ہی ملاقات ہوئی ہے تو وہ ایمان لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، کلمہ پڑھ لیا، بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے ان کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ہی بتایا تھا، اہل کتاب نے، شام کے اندر آخر الزمان نبی کے بارے میں،
آپ کی علامتیں بتائی تھیں کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کر لے گا، اور اس کی کمر میں مہر کی علامت ہوگی، مہر نبوت ہے۔ تو جب پہلی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کھجوریں پیش کی تھیں، صدقے کی تھی وہ کھجوریں، تو دیکھ رہے تھے کہ نشانی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دی تھی، خود نہیں کھائی تھی، دیکھ کے کہنے لگے حاذہ واحدہ، کہ یہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ پھر آئے وہ کھجوریں تھی، یعنی ہدیہ تحفہ پیش کیا، تو دیکھ رہے تھے آپ نے وہ کھائی ہیں اور صحابہ کو بھی کھلائی ہیں۔ پھر کہنے لگے یہ تو 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں۔ پھر کمر کی طرف ہوئے ہیں، تیسری نشانی دیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کپڑا جو ہے نا وہ اٹھا دیا، تو ختم نبوت کی نشانی دیکھ لی، وہ بھی دیکھ لی۔ اس وقت پھر کلمہ پڑھا انہوں نے۔ لمحہ واقعہ ہے یہ، سلمان فارسی کا مسند احمد کے اندر سارا موجود ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ہے، پورے کا پورا ہی۔ کافی لمبا واقعہ ہے یہ، بہت لمبا، ان کے اسلام لانے کا، کس طرح آئے ہیں یہ۔ تو اس طرح کے واقعات اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک ویسے انجیل برنابا ہے، عربی میں برنابا کہتے ہیں، اردو کے اندر انجیل برناباس۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تذکرہ موجود ہے، اب بھی ہے، سب سے زیادہ 60 یا 70 دفعہ تو اس میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں بیانات ہیں، واعظ ہیں، ان کے تقریریں جو بستیوں کے اندر جا کے کیا کرتے تھے اور جگہ جگہ۔ اور اس کو یہ مانتے نہیں ہیں ویسے، اس انجیل کو جعلی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس انجیل میں اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی، کسی جگہ پر ہے بہت کم، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ قرآن کے ساتھ ملتی ہے، یہ جو توحید اس کے اندر ہے، شرک کا رد ہے اس کے اندر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے اندر واضح موجود ہے۔